جی خواتین حضرات ویلکم بیک. ہم آج جیسا کہ آپ کو بتایا کہ ہم آپ کے لیے فون لائنز کھولیں گے. اور کیا علی بھائی کال آ رہی ہے آپ کے خیال میں؟ جناب جی تو بات کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن, آپ کو اور علی بھائی کو سلام پیش کرتا ہوں. وعلیکم السلام احمد صاحب. سننے والوں کو احمد بول رہا ہوں جرمنی سے. جناب جمعہ کا مبارک دن, بہت بہت سب کو مبارک جی آپ ہو. کو بھی مبارک ہو. اور آپ نے بہت اچھا موضوع رکھا, اور قرآن کریم میں تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ جمعہ اتار کر اس میں یہ حکم فرما دیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب زمانہ میں تو اس وقت لوگ جو اپنے مشغلوں میں چلے جاتے تھے, یہ جو گانا بجانا ڈھولکی یا بازار لگاتے ہیں شاپنگ, تو اس طرف توجہ ہو جاتی تھی جب جمعے کی نماز. تو اس وقت یہ صورت جب نازل کی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. تو اس وقت سے جب کہا کہ جاؤ لیکن جمعے کی نماز کے بعد اپنے کاروباروں پہ نکل جاؤ, تو بہتر ہے آپ کے لیے جمعے پہ جانا. تو یہ آج تو آپ دیکھیں کہ جمعے پر پاکستان میں جمعے کی نمازوں پر میں نے دیکھا ہے کہ جو شرارتیں کرنے والے علماء ہیں ہمارے, ایک دوسرے کو دستے گریبان جنہوں نے کروایا مدرسے اور لڑائی جھگڑے جیکٹوں کا, تو وہ جمعے کی نماز کے بعد اکٹھے ہو کر جلوس لے کر سڑکوں پہ دکانیں جلائیں, موٹر سائیکل جلائے, گاڑیاں جلائیں. یہ اس طرف توجہ لوگوں کی کر دی ہوئی ہے. آپ دیکھیں کہ اور حکومتیں بھی جو ہیں اس کو سپورٹ کرتی ہیں, کئی جو پیسے بھیجتی ہیں چوری اور ایک دوسرے کے ساتھ یہ جو کھلواڑ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. بلکہ یہ جو اپنا پاکستان نے سعودی عرب کے لیے جب کیبنٹ نے پوری ڈٹ کر یہ جو ہوئی قومی اسمبلی, تو اس میں فیصلہ ہوا, تو اندر بیٹھ کر وہی علماء جو کر کے آئے اور باہر آ کر کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا کیا انہوں نے, ان کے ہمارے دوست تھے, بھائی تھے ان کے ساتھ. تو شرم آنی چاہیے. جو ایک بات ہو گئی, جب قومی اسمبلی میں ایم این اے ایم پی اے سارے جو سینیٹر بیٹھے ہوتے ہیں وہ ہمارے جمہوریت کے ووٹ لے کر گئے ہوتے ہیں, وہ ہماری رائے ہوتی ہے عوام کی. تو انہوں نے جب وہ دے دی ہے تو ان کا کام نہیں ہے کہ اگر ایک بات کر کے آگے مکر جائیں اور پھر یہ سنت رسول داڑھی رکھ کر پھر جھوٹ بولنا, آ کر بے ایمانی لوگوں میں کرنی. تو دو تین شعر آپ نے کہا تھا کوئی شعر بھی سنا دیں. چھٹ جائیں گے ایک روز مظالم کے اندھیرے, لہرائیں گے ہر آنکھ میں گل رنگ سویرے, صبحوں کے اجالوں سے لکھیں گے تیرے نغمے, سر پہ تیرے باندھیں گے فتوحات کے سہرے. اللہ کی رحمت سے سب ہو جائیں گے دل شاد. پاکستان تو زندہ باد. خدا حافظ بھائی. بہت شکریہ, بہت مہربانی آپ کی. اگلی کال شامل کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن. علی بھائی آپ کو بھی سلام ہو. جناب نقوی صاحب ماشاء اللہ بہت خوبصورت طریقے سے پروگرام آپ چلا رہے ہیں, اور سب سے پہلے تو آپ کی خبریں سن کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ واقعی دنیا میں اگر کسی کو سچی خبر اور خفیہ خبر جو چھپا دی گئی اس کو نکالنا ہو تو ہدایت ٹی وی پہ آ جائیں, وہ آپ کو سب خبریں حقیقت پہ یہاں کر دیتا ہے اور بتا دیتا ہے کہ واقعی دنیا میں جو جھوٹ ہے اس کو کس طریقے سے چھپایا جاتا ہے, اور جھوٹ کو اس طریقے سے لوگوں سے دور کر دیا جاتا ہے تاکہ لوگ اس کو سمجھ بھی نہ پائیں. اس طرح اسے گنجلیوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے. لیکن ہدایت ٹی وی ویسا ہے جو ہر چیز کو سامنے رکھ دیتا ہے اور بتا دیتا ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے. بہرحال آپ کی خبریں سنی تھی. خبروں میں علی بھائی صاحب سے پہلے تو میں یہ بات کروں گا کہ ہم نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ یہ جو اتحاد بنا ہوا ہے عربیوں کا, یہ چون چون کا مربع ہے, اس میں کچھ بھی نہیں ہے.
اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل کی جنگ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے میزائل لگے ہوئے تھے لیکن مورچوں میں ان کے اے سی بھی لگے ہوئے تھے ساتھ, اور اسرائیلیوں نے بیٹھے ہوئے سوئے ہوئے اٹھایا, اٹھو اور دے دو, ہمیں آپ کو چلانے کی ضرورت نہیں ہے. تو پھر اس کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا تھا کہ وہ مسجدوں میں جا کے یہ کہتے تھے یا اللہ دعائیں مانگتے, لڑے نہیں ہیں, دعائیں مانگتے یا اللہ اسرائیل کی توپوں میں کیڑے ڈال. تو ایسی دعائیں تو کبھی قبول نہیں نہ ہوتی, اور یہی اب دیکھتے ہیں. تو اب آپ دیکھیں تو اب یہی حالت اب آ رہی ہے کہ یمن میں جو حق مانگ رہے ہیں, جو اپنے حقوق کی خاطر لڑ رہے ہیں, جن کی زندگی اجیرن کر دی گئی ہے, وہاں پہ ان کے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں, وہ اپنے جوتوں کے لیے پیسے مانگ رہے ہیں, لیکن انہوں نے وہ جوتے اپنے سر میں ڈلوانے کے لیے ان کو مارنا شروع کر دیا. اور یہ وہی جوتے جو ان کے پاؤں میں نہیں ہے وہ اب ان کے سروں میں پڑ رہے ہیں. بات صرف اتنی ہے کہ وہاں پہ اور نہیں ہے اور کچھ بھی, وہاں پہ تیل کا بھی مسئلہ ہے. ان کے اپنے تیل تو ختم ہو رہے ہیں اور ویسے بھی ان کا تیل ختم ہو جائیں گے اب. تو انہوں نے یمن میں بھی وہ تیل کے کنویں ایسے سنا ہے کہ نکل رہے ہیں جن کو بھی یہ چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں اور طاقت سے اسے لینے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ بھی ایک ان کا لالچ ہے. لیکن دوسری بات یہ دیکھنی ہے کہ امارات کا ان کا آپس میں جھگڑا ہونا, یہ علی بھائی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ان عربوں نے کبھی بھی آپس میں اتفاق نہیں کیا. ان کا اتفاق اگر ہوتا تو جتنے ان کی میجارٹی یو این او میں ہے, ان کے کبھی ووٹ اکٹھے ہو کے ایک طرف پڑ جاتے تو آج کشمیر بھی علیحدہ ہو جاتا اور کشمیریوں کو کشمیریوں کا حق بھی مل جاتا. لیکن انہی کی وجہ سے یہ سب کچھ نہیں ہوا. تو دوسری بات یہ ہے کہ ہم جارحیت کے خلاف, پاکستان کے عوام جارحیت کے خلاف بات کرتے ہیں کہ ہم جارحیت کے خلاف ہیں. تو جب بنگلہ دیش بنا تھا تو کیا انڈیا نے وہاں جارحیت نہیں کی تھی؟ اس کو تو ہم جارحیت کا نام دیتے ہیں, اس کو تو ہم کہتے ہیں وہ جارح تھا. لیکن جب یمن پہ حملہ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہم تمہارا ساتھ دیتے ہیں. اپنے گلے میں پڑے تو جارحیت ہو جاتی ہے. تو کیا یمن کے لوگ مسلمان نہیں ہیں؟ کیا وہ کلمہ گو نہیں ہیں؟ ان کے ساتھ جارحیت ہوئی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم سعودیہ کے ساتھ ہیں. یہی دیکھ لیں کہ یہاں پہ جب تک مسلمان اپنے ڈبل سٹینڈرڈ کو نہیں چھوڑیں گے, حقیقت کی طرف نہیں پلٹیں گے, سچ کی طرف نہیں پلٹیں گے, تو پھر ان کا حالت ایسی ہوگی کہ مزدار کی طرح اور بھی ملک اب آہستہ آہستہ یہاں سے نکلیں گے. کہ انہیں پتہ ہے کہ سعودی عرب نے جو لالچ کیا تھا, پہلا لالچ اس نے یہ کیا تھا کہ عراق میں جا کے اس نے کہا تھا کہ عراق کو ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کی کوشش کی تھی. یہ بھی آپ کو خبر یاد ہوگی کہ سنی اسٹیٹ ایسا کر دو, یہ کر دو, وہ درفندریاں یہ چھوڑتا رہا. لیکن عراق کے عوام ذی شعور تھے, انہوں نے کہا عراق کبھی بھی ٹکڑوں میں تقسیم نہیں ہوگا, عراق ایک ہے اور ایک قوم اور ایک ہی رہے گی. اس کا جواب اس نے یہ دیا کہ وہاں پہ آئزل بھیج دی اور داعش بھیج دی, اور جب داعش کو جوتے پڑے وہاں سے بھاگے تو پھر انہیں اپنی پڑ گئی. جب اپنی پڑی تو پھر انہوں نے یمن کی طرف منہ کر لیا. تو پھر یمن سے اب انہیں جوتے پڑنے آتے پاکستان کی طرف منہ کر رہے ہیں. تو یہ ان کا اپنا جو ذہنی کیفیت ہے وہ اس طریقے سے ان کی ذہنی کیفیت خراب ہو چکی ہے, یہ اندھے ہو چکے ہیں. دولت میں انہیں انسانیت نظر ہی نہیں آتی. آج اپنے گھر میں ان کے جنرل کا جنازہ اٹھا ہے تو انہیں پتہ چلے گا کہ واقعی جن کے مرتے ہیں ان کے گھروں میں کیا کیا ہوتا ہے اور کیسے صدمات ہوتے ہیں. یہ اب ان کے گھر میں جنازے آنے شروع ہوں گے تو ان کا ضمیر جاگے گا اور انہیں پتہ چلے گا نہ خانہ کعبہ کو کوئی تکلیف گزند پہنچ سکتی ہے, نہ مدینے کو پہنچ سکتی ہے, اور نہ کسی کوئی یہاں پہ جانے کی ضرورت کر سکتا ہے. جب بھی پہنچے گی ان کے گھر میں, ان کے محلوں میں, ان کی حکومت میں ان کے جرنیل مریں گے, ان کے شہزادے مریں گے, تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم نے جو کچھ کیا مسلمانوں کے خلاف غلط کیا, جو کچھ استعمال کی دولت مسلمان اور اسلام کے خلاف کی. ہم یہودی ہیں, ہم سعودی نہیں ہیں, مسلمان نہیں ہیں, ہم یہودی ہیں, اور یہودی اسرائیل کے ساتھ ہمارا لین دین اور بھائی چارہ ہے. یہ چیزیں اب یہاں ہو چکی ہیں. اب پاکستان بھی آنکھیں کھول رہا ہے, پاکستان کو بھی پتہ چل رہا ہے, اس لیے پاکستان ابھی آگے قدم نہیں بڑھا رہا. اگر پاکستان نے قدم بڑھا دیا تو یاد رکھو گے یہ جنگ پاکستان تک آ گئی تو یہ کنٹرول سے باہر ہو جائے گی. پاکستان میں ذی شعور عوام رہتے ہیں, 18 کروڑ عوام رہتے ہیں, ان کی آنکھیں کھلی ہیں. وہ کبھی بھی یہ نہیں سوچیں گے کہ یہ جنگ جو مسلمان کے خلاف لڑ رہے ہمارے ملک میں آئے, کیونکہ ہمارے ملک میں پہلے ہی ان لوگوں نے بہت نقصان کروا دیا پیسے دے دے کے مدرسوں میں اور دہشت گردی کروا کے. اب پاکستان کے عوام ان کے پیچھے نہیں آئیں گے, بلکہ پاکستان کے عوام ان کو روکنے کی کوشش کریں گے کہ آئندہ یہ پیسے نہ مدرسوں میں بھیجیں اور نہ لوگوں کو مروانے کی کوشش کریں. اپنے ذہنی کیفیت جو ہے ان کی وہ ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے جو پاگل ہونے کی حد تک پاگل ہو چکی ہے. تھینک یو جی, مہربانی. بہت شکریہ جی, بہت مہربانی آپ کی. تو وہی والی بات جو ہم کر رہے تھے کہ معاملہ جو جمعہ کا ہے وہ اجتماعیت کا ہے, اور اجتماعیت کا لنک کرتا ہے کہ جب بہت سارے لوگ جمع دیکھیں. ایک چیز کے اندر ایک پہلو اور بھی ہے
کہ آخر جمعہ ہی پہ حملہ کیوں ہوتا ہے. آپ نے کہا کتنے سارے مقامات پر نماز جمعہ کے اندر جو ہے وہ حملہ ہوتا ہے، کیونکہ اس جمعے سے دشمن ہمیشہ اس چیز پہ حملہ آور ہوتا ہے جس سے خائف ہوتا ہے. تو جمعے کی اسٹرینتھ سے وہ خائف ہے، چونکہ وہ نہیں چاہتے کہ آپ ایک جگہ پہ گیدر ہوں، آپ ایک جگہ پر آئیں اور آپ کو جو ہے وہ حالات حاضرہ کا علم ہو، آپ نے کیا کرنا ہے اس کی ڈائریکشن آپ کو جو ہے وہ وہاں پر خطبے میں بتائی جائے. چونکہ احکامات بھی ہوتے ہیں آپ کے اور مسائل بھی ہوتے ہیں، اس میں سیاسی مسائل بھی ڈسکس ہوتے ہیں، تو وہ نہیں چاہتے کہ لوگ جمع ہوں، تو اس لیے انہوں نے دہشت کا بازار گرم کر رکھا. آپ نے دیکھا کہ بیک ٹو بیک تابڑ توڑ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ انہوں نے جمعے کو ہدف بنایا کسی شہر میں. بالکل، اگر ہم بم دھماکے بڑے دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں تو بہت زیادہ جو ہے وہ جمعے آپ کو ایسے ملیں گے جو کہ نماز جمعہ کے اندر اس کو بنایا یا عزاداری سے ڈرے ہیں. کیونکہ یہ دو فورم ایسے ہیں کہ جہاں پر مطلب انسان کتنا غافلی کیوں نہ ہو تو وہ پہنچ جائے تو اس کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پر ان چیزوں کو باقاعدہ جو ہے وہ ذکر کیا جاتا ہے. اگر فکری طور پر مطلب نہیں بھی ہے تو حالات پیدا کر دیتے ہیں، مجبور کر دیتے ہیں کہ وہاں پر ان چیزوں کو ذکر ہو. کیونکہ آپ دیکھیں ہماری مجالس کے اندر ہمارے ان فورم میں جیسے جو حالات ہوتے ہیں اس کے اوپر باقاعدہ ہماری نوجوان نسل کو، ایون جو بوڑھے لوگ ہیں جو بہت زیادہ بوڑھے ہو گئے ریٹائرڈ لائف گزار رہے ہیں وہ بھی اویئر ہوتے ہیں. ان سے بات کریں تو ان کو پتہ ہوتا ہے، جو نیٹ استعمال نہیں کر سکتے، جو باقاعدہ صحیح سے اخبار نہیں پڑھ سکتے، مگر ان فورم سے چونکہ سن تو سکتے ہیں تو وہ ان چیزوں سے اویئر ہوتے ہیں. باقاعدہ آپ ان سے بات کر کے دیکھیں، ایسا لگے گا آپ کو کہ اچھا خاصا اپڈیٹ ہے شخص. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو دشمن کو مجبور کرتی ہیں خوف میں مبتلا کرنے پر. وہ نہیں چاہتا کہ جو ہے وہ یہاں سے جو ہے وہ لوگ جمع ہوں اور جو ہے وہ ان کے لیے پریشانی کا سبب ہو. بالکل، یہ بہت بڑا ان کے لیے خوف ہے، اور یہ خوف اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کے دلوں میں ہمیشہ ڈالے رکھے گا، اور کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے. کیونکہ ان کے حملہ کرنے سے نہ کبھی جمعے کی اجتماع میں کوئی فرق پڑا، نہ کبھی عزاداری کی، کیونکہ یہ ہر ہفتے کا خوف ہے. بالکل، کب تک اس کے ساتھ مقابلہ کریں گے اور کب تک اس کا وہ کریں گے. اور آپ یہ دیکھیں کہ کبھی ان کی اتنا کچھ ہوتا ہے، آئے دن ہمیں جو شہادتوں کی خبر ملتی ہے، اس کے باوجود کیا کبھی عزاداری میں کمی آئی؟ کیا کبھی جمعے کے اجتماعوں میں کمی آئی؟ تو یہی دشمن کی جو ہے سب سے بڑی شکست تو ہے، یہی ہے کہ وہ ہار رہا ہے. بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ جن جمعہ نمازوں میں انہوں نے دھماکہ کیا، کوئی ایک مقام بتا دیں جہاں جمعہ بند ہو گیا، یا خوف کے مارے انہوں نے مسجد ہی بند کر دی ہو، ایسا تو وہاں دشمن کی جو تلوار ہوتی ہے ٹوٹ جاتی ہے. بالکل، کہ اگر اس کی اسٹریٹجی فیل ہو گئی معاملہ ختم. دیکھیں پہلے چھری چاقو کا دور تھا، بالکل ٹیکنالوجی آئی، ہتھیار بدل گئے، ٹھیک ہے نا، پھر فائرنگوں کا زمانہ آیا، پھر بم دھماکوں کا زمانہ آیا، خودکش بم دھماکوں کا زمانہ آیا، پلس دوسرے حساب سے مطلب مختلف ذریعوں کو بطور ہتھیار استعمال کیا. مطلب میڈیا کو جو کہ پروپیگنڈے کا ذریعہ بنایا، چاہے وہ تھرو ویب سائٹیں ہوں، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، چاہے وہ آپ کا ٹیلی ویژنز ہوں، ان کے ذریعے ان کو بطور ہتھیار استعمال کیا دشمن نے. جب اس کے مقابلے پر جو سچ اور حق کی بات کرنے والا میڈیا سامنے آیا تو کیا کرتے ہیں؟ یہ پابندی لگاتے ہیں کہ یہ اس کی نشریات کوشش کرتے ہیں. اب آپ پاکستان میں ہی دیکھ لیں جو صحیح بات کرنے والے چینلز ہیں، میں نام نہیں لوں گا کسی کا، اس میں آپ دیکھیں ان کے جو ہے وہ جو موبائل وینز ہوتی ہیں وہ ٹارگٹ کی جاتی ہیں. آپ نے دیکھا باقاعدہ ان کے اوپر بھی حملے ہوئے اور ان کے میڈیا ہاؤسز کو نشانہ بنایا جاتا ہے. ان کے جو کیبل سے جن کی نشریات آ رہی ہوتی ہیں وہ کیبلز کاٹ لی جاتے ہیں. ہر ممکن کوشش دشمن یہ کرتا ہے کہ وہ اپنے جو میڈیا ہے اس کو بطور ہتھیار استعمال کرے، اس کے سامنے جو اس کے خلاف وہ بھی بطور ہتھیار استعمال ہو رہا ہے اس کو خاموش کرائے یا اس کو سامنے سے ہٹائے. جو بک جاتے ہیں، جھک جاتے ہیں، وہ بظاہر تو کامیاب شاید دکھائی دیتے ہوں، لیکن ان کی جو ٹرسٹ ہے، جو ان کے جو ویورشپ ہوتی ہے، جو ان کے ویورز کو ان کے پر اعتماد ہوتا ہے، وہ سب وہ اس میں سے جو ہے وہ کھو دیتے ہیں. اور پھر وہ یہ چاہے وہ پیسے اس کے بدلے میں حاصل کر لیتے ہیں، بہت سا پیسہ، لیکن وہ والی کون کب تک پیسہ لے گا اور کون کب تک پیسہ دے گا. کیونکہ آپ نے دیکھا جو ہم ذکر کرتے چلے آئے ہیں، اور ایک مرتبہ تو ہم نے پوری سمری بھی پڑھی تھی اپنے ایک اسی پلیٹ فارم سے، کہ کتنے مدرسے ہیں جو کہ مدرسوں کے نام پر ہیں، مدرسے نہیں ہیں، دہشت گردی کے اڈے ہیں بیسیکلی. اور پھر اس چیز کو دہراؤں گا کہ چودھری نثار صاحب چونکہ اس وقت وزیر داخلہ ہیں تو بار بار یہ بات کہی جائے گی
کہ انہوں نے خود ایڈمٹ کیا کہ 10% مدرسے جو کہ مدرسے نہیں ہیں دہشت گردی کے اڈے ہیں. انہوں نے یہ کیونکہ خود الفاظ ہیں جو کہ میڈیا سے ریکارڈ پر ہے, رپورٹ ہوئی ہے. اب جہاں پر ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں مدرسے ہوں رجسٹرڈ اور غیر رجسٹرڈ, جو کہ جس کا کوئی گورنمنٹ کے کھاتے کے اندر وہی نہ ہو, اندراج نہ ہو, اس کا کھاتا ہی نہ ہو, کوئی ان کو ریکارڈ نہیں ہو, تو وہ اس میں 10% کی بہت بڑی تعداد بنتی ہے. تو اس کو ابھی اس پہ بات کریں گے, شامل کرتے ہیں کالر کو. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محمد یعقوب صاحب. بیٹا میں محمد کو لندن سے بول رہا ہوں. جی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. جناب آپ کو علی مسیح صاحب کو ادب کے ساتھ سلامت کرتا ہوں. جی السلام. اور آپ کی باتیں سن رہا ہوں, حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو شیطانوں کے شر سے بچائے کہ جو بھی شیطان ہے وہ موقع ڈھونڈتا ہے کہ لوگ بزی ہو گئے ہیں اور جا کر مسجدوں میں بم مارتا ہے. ان کا مقابلہ کرنے کے لیے کلمہ توحید اور اللہ تعالیٰ کا نبی حضرت علیہ السلام کا نام ہی کافی ہے. کاش کے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نبی کیا ہوتے ہیں اور حضرت علیہ السلام کیا ہے. ان کے نام سے اتنا شیطان کو ڈالا ہے کہ شیطان ان کا سامنا نہیں کر سکتا. خاص کر آپ لوگ جو اس کے حضرت علیہ السلام کو ماننے والے ہیں, مانتے تو سبھی ہیں, کوئی اصلی مانتا ہے کوئی نقلی مانتا ہے, ماننا تو سب کو چاہیے. ولیوں کے بغیر اللہ تعالیٰ کے نبی کی پہچان نہیں ہو سکتی اور اللہ تعالیٰ کی پہچان بغیر نبی کے نہیں ہو سکتی. تو حضرت علیہ السلام کی پہچان آپ کے بغیر نہیں ہو سکتی. میری دعا ہے کہ لوگوں کو عقل آ جائے, کلمہ پڑھ کر اپنے نبی کی تابع داری اور اہل بیت کی خدمت میں آ جائے, تو شیطان کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا کسی صورت میں بھی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندوں کے ساتھ شیطان کا مقابلہ ناممکن ہے. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کے ساتھ پیار کرو اور ان کو ڈھونڈنے کی کوشش کرو, جیسے ہم لوگ ہدایت ٹی وی ڈھونڈتے ہیں, 0 لگانے کے اوپر ہدایت ٹی وی آ جاتا ہے. اسی طرح کلمہ پڑھ کر نبی کو ڈھونڈنے کی کوشش کرو تو حضرت علیہ السلام بھی مل جائیں گے اور اللہ تعالیٰ بھی مل جائیں گے. اسی کے ساتھ جانا چاہتا ہوں اور آپ کا شکریہ جناب کا سلامت کرتا ہوں. اللہ جی وعلیکم السلام. بہت مہربانی آپ کی. خوبصورت گفتگو. جی بالکل. ایمان افروز گفتگو فرماتے ہیں ہمیشہ, چھوٹی سی بات میں سب کچھ بہت میسج کہہ جاتے ہیں, تو بہت بڑا میسج یہی بزرگوں کا جو وہ اس لیے ان کی دعا کی جاتی ہے کہ ان کا سایہ جو ہے وہ سروں پہ سلامت رہے, کیونکہ زندگی بھر کا ایکسپیرینس ہوتا ہے. بات ہو رہی تھی ہماری ان 10% مدرسوں کے بارے میں کہ انہوں نے اس چیز کو ایڈمٹ کیا اور آج تک جو ہے اس کی لسٹ پرووائڈ نہیں کی, کیونکہ ذمہ داری بنتی ہے وزارت داخلہ کی جب وہ یہ بات کرے کہ جی 10% ہیں, ایک خطرے کی گھنٹی بجائی انہوں نے خود, حالانکہ اس سے کہیں زیادہ ہیں, 10% نہیں ہیں. وفاق المدارس میں جو رجسٹرڈ ہیں اس کے علاوہ جتنے ہیں وہ سب دہشت گرد ہیں. کہ وہ رجسٹرڈ کیوں نہیں ہوتے, وہ اپنا نصاب کیوں نہیں شو کرتے. یہ جو تفرقے بازی کا کفریہ لٹریچر اور یہ سب تقریریں جو ہوتی ہیں, اس کے جو وائز ہیں وہ کہاں سے, مطلب جو سو کالڈ وائز ہیں, مطلب جو مقرری نہیں کہوں, تو وہ کہاں سے بنتے ہیں. کیونکہ اس وقت تو چھوٹے چھوٹے کلپس کی صورت میں سوشل میڈیا پہ لوگوں کو پہنچ جاتے ہیں, بڑے لوگوں کو معلومات اس معاملے میں, وہ سب جانتے ہیں کیونکہ کوئی ڈھکی چھکی بات نہیں ہے. وہ کہاں سے نکلتے ہیں, وہ انہی مدرسوں کا عطا پتہ بتاتے ہیں, گورنمنٹ کو پتہ ہے. اس کی لسٹ آپ دیتے نہیں. آپ لسٹ نہیں دیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ انسان کوئی بھی اپنے بچے کو یہ جان کے تو ایسے مدرسوں کے حوالے نہیں کرے گا کہ میں اس کو دہشت گرد بناتا ہوں, سوائے کہ وہ خود بھی دہشت گرد ہو. اس میں جو ہے وہ معصوم لوگ پھنس جاتے ہیں. وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ ہم حافظ بنانے بھیج رہے ہیں, بچہ اچھی طرح سے نماز پڑھنی سیکھے گا, وہ ان کے حوالے کر دیتے ہیں. وہ بعد میں ان کو برین واش کر کے دہشت گرد بناتے ہیں, اور پھر وہ نہ سوسائٹی کے رہتے ہیں نہ وہ اپنے ماں باپ کے, اپنی فیملی کے, کیونکہ وہ جب برین واش ہو جاتے ہیں وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں. یہ تمام چیزیں ان کو کون فنڈ کر رہا ہے؟ جب وہ کھلے عام چیریٹی نہیں کر سکتے, اوپنلی کوئی اپیل نہیں کر سکتے, جب وہ یہ سب کام نہیں کر سکتے, تو ان کی جو حلوہ مانڈا ہے اس کو کہوں, وہ کہاں سے چل رہا ہے؟ یقیناً کامن سینس کی ہے, اور ایک لسٹ پوری ہم اس کے اوپر پڑھ چکے ہیں کہ کس کو کہاں سے کتنا پیسہ مل رہا ہے. تو باقاعدہ یہ سارے ملک, امارات ہو, کویت ہو, سعودیہ ہو, ان سب کے جو ہے نا انہوں نے باقاعدہ اس میں ایڈمٹ کیا, بحرین تک میں, کہ کتنے مدرسے ہیں جن کو یہ فنڈ ریلیز کرتے ہیں ہر دفعہ. یہ ان کی ایک پرائیویٹ نجی آرمی کی شکل ہے
کہ یہ جس وقت تو مانگ تو یہ پاکستان سے فوج رہے ہیں آفیشل، مگر ان کی پرائیویٹ آرمی جو کہ پاکستان کو دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے، بالکل جو یہ بم دھماکے کرتے ہیں، بات یہیں سے نکلی تھی کہ یہ جو جمعے کو نشانہ بناتے ہیں اور مسلمانوں کی اجتماعیت کو توڑتے ہیں، کہ ایک زمانہ تھا مسجدوں کے آگے بیریئر نہیں ہوا کرتے تھے، اور وہ بھی وقت تھا، ایک زمانہ تھا، اور الحمدللہ مجھے وہ زمانہ بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ اور یہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ یہ شیعوں کی مسجد، یہ سنیوں کی مسجد، یہ فلاں. نماز کا ٹائم ہو گیا، جو ادھر سے گزر رہا ہے وہ اپنے طریقے سے ہاتھ باندھ کے یا ہاتھ کھول کے صف میں جو ہے وہ کونے میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیتا تھا. اب لوگ جاتے ہوئے مسجد میں ڈرتے ہیں کہیں کڈنیپ نہ ہو جائیں. آئے آپ جا تو نماز پڑھنے رہے ہیں، واپس بھی کسی اور صورت سے باہر آئیں بھی نہ آئیں. باڈی جو ہیں گارڈز جو ہیں وہ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، وہ پوری تلاشی لیں گے آپ کی. مطلب ایک عجیب بن گیا ہوا ہے. خدا کے گھر کو اتنا بنا دیا کہ اس کی حفاظت ہو رہی ہے. بالکل، خدا کے گھر میں جاتے ہوئے بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی جو ہے وہ پوری چیکنگ ہو رہی ہے. یہ نہیں، وہ معاملہ ہی ختم ہو گیا جس پہ تاریں گے. اور یہ گھر جو ہے وہ خاص اللہ کے لیے عبادت کے لیے، اور تم یعنی کہ کسی صورت بھی کسی اور کی، ہرگز کسی اور کی عبادت نہ کرنا. تو وہ اللہ کے گھر نہیں رہے، وہ بعض جگہوں پر دہشت گردوں کے جو ہے وہ اڈوں میں تبدیل ہیں. نام تو انہوں نے مسجد و مدرسے کا رکھا ہوا ہے، مگر نہ اندر مسجد ہے نہ مدرسہ ہے. آپ وہاں جائیں تو خوفناک شکل کے لوگ، اور اس کے آر اطراف کی پوری آبادیاں خریدی ہوئی ہیں. اگر مطلب آپ دیکھیں جو لوگ کراچی سے تعلق رکھتے ہیں وہ بنوری کو جانتے ہیں، اس کے سامنے کی آبادی جو ہے وہ بزنس کمیونٹی کی جگہ ہوا کرتی تھی. آج وہ سارے بنگلے، اس کے اندر آپ قریب میں اگر نماز کے ٹائم پہ جا کر دیکھیں تو اس میں سے دہشت گرد نکل رہے ہوتے ہیں. ہر بنگلوں میں جو ہے وہ بنگلور کے اندر کچھ بیچلر لوگ لا کے وزیرستان سے اور نہ جانے کہاں سے وہاں پر رکھے گئے ہیں. بظاہر تو ظاہری بات ہے گھر لوگ سمجھتے ہیں فیملی ہوگی، فیملیز نہیں ہیں. وہاں دہشت گرد ہیں جو کئی ہزار کی تعداد میں مسجد کے سامنے رہتے ہیں. ان کا کام صرف یہ ہے کہ وہ 5 ٹائم جب اذان ہو تو وہ وہاں سے نکلتے ہیں اور نماز پڑھنے آتے ہیں. وہ ان کو پالا جا رہا ہے. نام مسجد کا استعمال ہو رہا ہے خدا کے گھر کا، کیونکہ وہ مسجد زرار اس سے پہلے بھی تمام جو کہ 12 ربیع الاول کے عید میلاد النبی کے جلوس پر بھی حملہ ہوا، اور جو نبی پاک کے روضے کی شبی جاری تھی اس کو انہوں نے ڈنڈے مار کے توڑ دیا. یہ پوری جو ہے وہ چیزیں ڈاکومنٹڈ ہے، ریکارڈڈ ہے. اس کے علاوہ محرم چیلم کا جلوس سامنے سے جاتا ہے، اس پر حملہ ہوتا ہے. کیا یہ مسجد کا شیوا ہے کہ جو نام مسجد کا دیا ہو خدا کا گھر ہو، اس کے اندر سے اشرار جو ہے وہاں سے پتھر اچھالیں؟ یہ وہ چیزیں ہیں کہ یہ نام دیتے ہیں نہیں. تو ان چیزوں سے لوگوں کو روکنا ہے اور اویئرنیس پیدا کرنی ہے کہ آپ تحقیق کریں. آپ پر لازم ہے کہ آپ یہاں بچے کو بھیج رہے ہیں دین سیکھنے کے لیے، آیا دین سیکھے گا یا وہ کہیں جا کر اپنے بچے کا نقصان ہے. اگر آپ نہیں انویسٹیگیشن کریں گے، نہیں دیکھیں گے کہ وہ کہاں جا رہا ہے اور کدھر ہے، تو یہ آپ کے اپنے بچے کا نقصان ہے، آپ کی پوری فیملی کا نقصان ہے. اور دنیا تو برباد ہو ہی گئی، تو جو آخرت ہے وہ آپ کے بچے کی بھی اور آپ کی بھی، اور نہ جانے کتنوں کی برباد کرے گا. کیونکہ 2 دن کی تو زندگی نہیں ہے. جتنا جیے گا وہ ظاہری بات ہے وہ اس کے جہاں جائے گا وائرس پھیلائے گا اور لوگوں کو اپنا ہم نظر اپنا ہمراہ کوشش کرے گا بتانے کی. دیکھیں کہ یہ بات لنک کرتی ہے جا کے تربیت کے اوپر، کہ تربیت جو ہے وہ اس میں کون سے جو ہیں ایسے عناصر شامل ہونے چاہیے کہ جو انسان جب جوان ہوتا ہے، جب اس کی عقل و شعور جو ہوتی ہے مکمل ہو جاتی ہے، تو وہ کس راستے پر اس وقت چل رہا ہوتا ہے. اس کو وہ پیدا ہوتا تو اس راستے پہ نہیں ہوتا، پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے یہ تو اس کو سکھانے والے، اس کو بتانے والے بتاتے ہیں کہ تمہیں کس لائن پر چلنا ہے. تو وہی نا کہ ہر مذاہب کے اندر جتنے بھی آسمانی مذاہب ہیں یا اس کے علاوہ جو نان بلیورز ہیں، ان کی یہاں اجتماعی عبادتوں کا سلسلہ ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف تہوار آتے ہیں، اس میں جمع ہوتے ہیں. اسی طرح اسلام نے ظاہر جمعے کو مقرر کیا، دنوں کا سردار بنایا، افضل دن بنایا، اپنے لیے عبادت کے لیے بلایا، اور اتنی تاکید کے ساتھ بلایا کہ جب اذان دی جائے تو بس تم چلے آؤ. تو اس کے اندر جو پنہا پہلو رکھے وہ ایک نہیں، اس میں مغفرت کا بھی پہلو جیسے ذکر ہوا، اس کے اندر اجتماعیت کے فائدوں کا بھی ذکر ہوا، اس میں سیاسی پہلو سب سے اسٹرانگ پہلو ہے. تو اسی کو آپ دیکھیں کہ ہم سے زیادہ جو ہے وہ دشمن اس چیز کا ادراک رکھتا ہے کہ اگر وہ اس چیز سے اس کے اندر یہ پہلو کمزور ہوتا تو وہ کبھی بھی اس پہلو پہ حملہ آور نہ ہوتا. اس کا حملہ آور ہونا اس چیز کی دلیل ہے. کیونکہ دیکھیں امام جعفر علیہ السلام کا بھی فرمان ہے علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم کہ فرمایا اگر تم حق کو کھو بیٹھو تمہیں ادراک نہ ہو رہا ہو کہ حق کس جانب ہے، تو دیکھو دشمن کے تیر کدھر جا رہے ہیں. تو وہ کیونکہ دشمن بڑی اچھی طرح اپنے دشمن کو پہچانتا ہے، تو وہ ادراک کرتے ہیں حق کیا ہے اور حق کو کچلنے کی پوری صحیح وہ کوشش انجام دیتے ہیں. تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ دشمن کے تیروں کا ہدف جو ہے وہ کون بن رہا ہے.
تو آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر جو سب سے بڑا پہلو سیاسی پہلو تھا جمعے کا، اجتماعیت کا، کہ لوگ جمع ہوں گے اور قوم و ملت کے لیے جو ہے وہ ڈائریکشن دی جائے گی ہر ہفتے، ہر 7ویں دن. کتنا اچھا ایک خدا کی طرف سے سسٹم بنایا ہوا ہے. ہر 7ویں دن آپ ملیں، صدیوں سے چل رہا ہے. جس زمانے میں میڈیا نہیں تھا، ان ممبروں نے کتنا کام کیا، بڑا کام کیا. اب ہم دیکھتے ہیں لوگ کرٹیسائز کر دیتے ہیں آ کے جی ممبر پہ، یہ ان ممبروں نے بقا کے ضامن، مطلب جب سہولیات نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، اب تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، کہیں سے بھی آپ مٹیریل لے سکتے ہیں، کہیں سے بھی آپ گائیڈنس لے سکتے ہیں. ایگزیکٹلی اصل کام تو انہوں نے کیا، انہوں نے کیا. دیکھیں آج بھی جو چیزیں ہیں، اگر آپ نیٹ کے اوپر جاتے ہیں، جو تقاریر، مجالس، خطبے، مٹیریل جتنا بھی سنتے ہیں، تو اس پہ ممبر پہ ہی تو انسان ایک نظر آتا ہے. ممبر ہی پہ تو وہ بیٹھ کے وہ سب ساری باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. باقاعدہ وہ مقام تو اپنی جگہ پر معتبر رہا نا آج بھی. ٹھیک ہے ذریعہ بن گیا، پہلے وہ چیزیں ریکارڈ نہیں ہوتی تھی کہ ایک تقریر ہوئی جس کو یاد رہی اپنی جگہ قائم ہے اسی طرح سے، کہ لوگوں کو یاد ہوا. پرانے اگر آپ لوگوں سے پوچھیں تو وہ پرانے علماء کا ذکر کرتے ہیں کہ ہم نے ان کی تقریریں ایسی سنی ہیں کہ اب وہ چیز ملتی نہیں. یہ آپ کو بہت سننے کو ملے گا، مگر چونکہ اس زمانے میں ریکارڈ کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا. لیکن ایون جو ریکارڈ کر لی گئی، آپ نے بلیک اینڈ وائٹ دیکھی ہوں گی، کچھ خطبے ایسے ہیں، کچھ ذکر ایسے ہیں کہ جن کو آپ بے شک ان کی جو کوالٹی ہوتی ہے آواز کی بھی اور پرنٹ کی وہ اچھی نہیں ہوتی، لیکن وہ آپ فرق محسوس کر سکتے ہیں. چلیں اس زمانے میں تو پھر بھی ریکارڈ ہو رہا ہے. میں اور اس سے پہلے جاؤں، اگر آپ بہت زیادہ بزرگ حضرات سے پوچھیں جس زمانے میں ریکارڈر نہیں آیا تھا، ریکارڈ نہیں ہوتا تھا، یا خالی اس زمانے میں وائس ریکارڈنگ ہوتی تھی، چہرہ اس میں نہیں ہوتا، اس سے بھی پہلے کی اگر معلومات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ بس وہ انہوں نے میمورائز کی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے نا، بالکل اس طرح جیسے کوئی نابینا جو افراد ہیں وہ صرف سن سکتے ہیں اور وہ اس کو پھر میمورائز کرتے ہیں. کالر کو شامل کریں گے. میرے خیال میں کال ڈراپ ہو گئی ہے، آپ دوبارہ کال کر سکتے ہیں. تو وہ چیزیں صرف اب تبدیلی کیا ہوئی ہے کہ وہ چیزیں سب ریکارڈ ہو جاتی ہیں. بالکل اب وہ مختلف جو ہے وہ انٹرنیٹ کی ویب سائٹوں پر چلی جاتی ہیں. آپ چاہے 10 سال بعد سنیں، 2 دن بعد سنیں، 4 مہینے بعد سنیں، آپ اس کو کھول کے جو ہے وہ آرام سن سکتے ہیں، اور اس سے جو ہے وہ اور انسان کے علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور نصیحت بھی حاصل کرتا ہے. تو فرق یہ ہوا ہے، اس سے آسانیاں پیدا ہو گئی. انسانی معاشرے اب وہ آپ کی جسٹ ایک کلک اوے ہے جو بھی آپ، کیونکہ انسان نے بتدریج ترقی کری ہے، تو یہ ترقی کے ثمرات ہیں جو کہ آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑ جاتا ہے. تو اسٹیپ بائی اسٹیپ ان چیزوں میں فرق آیا ہے، مگر ممبر کی حیثیت اپنی جگہ موجود. اس پہ خطبہ اور ذاکرین، معززین، ہمارے سر کا تاج، ان کی علماء کی محنت اپنی جگہ موجود، اور وہ اسی طرح اسی پیٹرن کے اوپر کام انجام دے رہے ہیں. کہ میں نے آج ایک کال بھی دیکھا اس پر صبح کو، انہوں نے مبلغین کے نام جو ہے وہ آیت اللہ جواد عاملی نے ارشاد فرمایا کہ آپ کنویں کی طرح نہ بنیں کہ آپ سوچیں کہ لوگ آپ کے پاس آئیں، آپ بہتا ہوا پانی بن جائیں جو خود جا کے لوگوں کو سیراب کرتا ہے. تو ایک مبلغین کے نام ان کا ایک 2 لائن کا ایک مطلب انہوں نے ایک نصیحت کی، مگر اس کے اندر بڑی گہرائی اور بڑی گہری سطح ہے اس کی، کہ مطلب یہ جو تبلیغ کا پیشہ ہے یہ پیشہ انبیاء ہے. آپ نہ بیٹھیں کہ وہ آئے گا تو بھئی پالے گا، ہم دے دیں گے اس کو جو وہ پوچھے گا. نہیں، آپ بہتا ہوا پانی ہے، خود جا کے جڑوں میں سیراب کرتا ہے، سوکھے ہوئے پودوں کو جو ہے وہ ہرا کرتا ہے. تو آپ اس طرح سے بنے. تو یہ چیزیں، یہ فورمز ہیں جس سے دشمن 1400 سال سے ڈرا ہوا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ علماء کی اہمیت جو ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی. دنیا کتنی ترقی کر جائے، کتنے آپ کے پاس ایسی ذرائع ہوں جن سے آپ فوراً جو ہیں وہ معلومات اکٹھی کر لیں، لیکن اگر علماء کی جو ختم ہو جائیں گے تو جو زندگی ہے اس کا نظام خراب ہو جائے گا. اب جو لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں تو ان کو میں علماء شمار نہیں کرتا، کیونکہ وہ معاملہ یہ ہے کہ وہ ان کی نیت کچھ اور ہے، وہ لباس علماء میں آ گئے، ڈسگائز جو ہے اس میں. ہاں، تو آپ اس کو وہ شمار نہ کریں. وہ کوئی فاسد تھا، فاسد ہی رہے گا. اور دیکھیں انسان ہے نا، دیکھیں ہر طرح کے انسان پائے جاتے ہیں دنیا میں، مگر جو جانتا ہے کہ یہ پیش انبیاء ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کو ان کی حکایت بتائی، تو جو صحیح لوگ ہیں وہ میں پھر وہی عرض کروں گا، وہ 14 سال سے اپنا کام کر رہے ہیں. آپ کو پتہ چل جاتا ہے، آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ جو عالم جس کی آپ بات سن رہے ہیں وہ
اس کا مقصد جو ہے وہ انبیاء کی جو اس روایت ہے اس کو آگے لے کے جانا ہے یا اس کا بالکل بلکہ یا کوئی اور مبہم اس کا جو ہے کوئی اس نے چھپا ہوا ایک مقصد ہے اس کے پاس جو وہ پورا کر رہا ہے. بہت جلدی سے اس طرح کی چیزیں جو ہیں واضح ہو جاتی ہیں. فی الحال جانا ہے ہمیں ایک بریک پر. بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملیں گے اور یہ جو آج جمعہ کے دن کے آداب و فضائل ہیں وہ بھی آپ بیان کر سکتے ہیں اور آپ ہمیں فون کال کیجئے. آپ آئیں, ہمیں کچھ سنانا چاہتے ہیں, کوئی قصیدہ, کوئی نعت, کوئی منقبت, کوئی بھی کلام آپ کے پاس ہے تو آپ وہ بھی ہم پہ ہمیں سنا سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ جانے سے پہلے ہم ایک کال لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو وعلیکم السلام. جی کون بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں بس یہی پوچھنا تھا, یہ پڑھنے کے لیے کوئی وسیلہ بتا دیتی ہے؟ جی آپ ویسے تو بہت سارے پروگرامز ایسے ہیں جس میں روحانی جو ہے وہ مدد کی جاتی ہے, بہت علاج بتائے جاتے ہیں, آپ ان میں بھی کال کر سکتی ہیں. لیکن اگر آپ 12 بجے کے بعد کال کریں تو آپ کو اس کے بارے میں بہتر گائیڈنس دی جا سکتی ہے. اچھا چلو ٹھیک ہے, اوکے خدا حافظ. جی تو جائیں گے بریک کی طرف اور بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں.